اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کسی صاحب کمال کو کسی دوسرے صاحب کمال کا علم ہو تو ان سے حسد کرنے کی بجائے ان سے استفادے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن جب انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے بڑا عالم ہونے کا علم ہوا، اللہ نے ان کو بتایا تو فوراً تیار ہو گئے کہ میں نے تو ان سے استفادہ کرنا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت اونچا ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ جائیں، اللہ نے تو صرف اتنا بتایا تھا کہ موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، جبکہ دنیا میں ایک بندہ ہے جس کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ کمال تواضع اور کمال للہیت اور کمال اخلاص ہے کہ باوجود اونچا درجہ ہونے کے اور باوجود زیادہ بڑا عالم ہونے کے وہ اپنے سے چھوٹے آدمی سے استفادے کے لیے تیار ہو گئے، اور استفادے کا شوق بھی اس درجے کا کہ فرمانے لگے برس سا برس بھی چلوں گا اور بڑی سے بڑی مشقت بھی اٹھاؤں گا، لیکن ان سے میں نے ملنا ہے، ان سے میں نے استفادہ کرنا ہے، ان کی میں نے قدر کرنی ہے۔ تو یہ مخلصین کے اخلاق میں سے ایک خلق ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی استفادے میں کتراتے نہیں ہیں، ہچکچاتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی وہ استفادہ کر لیتے ہیں۔ اور ایک سبق اس واقعے سے یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے تو ان سے جو الفاظ اختیار کیے نا وہ بڑے کام کے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا، حضرت کیا میں آپ کی اطاعت کر لوں، کیا میں آپ کی اتباع کر لوں، آپ کی اطاعت کر لوں اگر آپ مجھے اپنے علم میں سے تھوڑا سا علم سکھائیں، تو تھوڑا سا علم سکھائیں تو میں آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے اس کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے، طلب علم کے لیے اتباع ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ جو لوگ اپنے بڑوں کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنی منمانیاں کرتے ہیں، جی چاہیاں کرتے ہیں اور بے اصولیاں کرتے ہیں، ضابطے سے ہٹ کے چلتے ہیں، تو وہ لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے، وہ لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے۔ علم تو آتا ہے اطاعت سے، علم تو آتا ہے اطاعت سے۔ تو ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ علم سیکھنا ہو تو جس سے سیکھنا ہے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے بغیر علم نہیں آتا۔ اور ایک سبق اس واقعے سے یہ ملا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ اصل میں علم کے لیے صبر چاہیے، آپ کر نہیں سکتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک وہ چیز جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بات سے اشارہ ہوا، ایک وہ چیز جس کی طرف حضرت خضر علیہ السلام کی بات سے اشارہ ہوا، وہ ہے صبر۔ اور یہاں صبر میں دو چیزیں ہیں،
ایک استقامت اور ایک ناگواریوں کو جھیلنا، ناگواریوں کو برداشت کرنا۔ یعنی گویا خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ موسیٰ، علم حاصل کرنے کے لیے تو ایک تو صبر کرنا پڑتا ہے، چاہے جتنی ناگواریاں آئیں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا یہ کہ استقامت سے چلنا پڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ کبھی وہ، تو ایسا شخص علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا کہ ایک بیماری ہے جو عموماً طالب علموں کو لگتی ہے۔ وہ فرماتے تھے جس طالب علم کو یہ بیماری لگ جائے نا تو وہ پھر پڑھ نہیں سکتا، وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے۔ وہ ہے ثم الخیر، یعنی وہاں زیادہ بہتر ہے، پھر وہاں چلا گیا، پھر 2 دن وہاں گزار کے نہیں وہاں بہتر ہے، پھر وہاں چلا گیا، تو ایسا شخص پڑھ نہیں پاتا۔ تو ان 2 آیتوں سے ہمیں علم حاصل کرنے کے 2 اصول معلوم ہوتے ہیں، ایک بلکہ 3، ایک اطاعت، اپنے بڑوں کی اطاعت، اور دوسرا استقامت، اور تیسرا ناگواریوں پہ صبر کرنا۔ اگر اپنے بڑوں کی طرف سے سرزنش ہو، تنبیہ ہو، ناگواری پیش آئے، پسندیدہ چیزوں سے روکا جائے، تو ان سب چیزوں کو برداشت کرنا، ان کو جھیلنا، استقامت سے چلنا، یہ علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے آدمی ہیں، صاحب تورات ہیں اور رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، کلیم اللہ ہیں، لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا نا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ جم نہیں سکتے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، صبر کرنا تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، صبر کیا چیز ہے، میں تو صاحب شریعت ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمانے لگے ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے بارے میں بھی یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تو میں کر پاؤں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو میں ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، اتنی اس کی اپنی ذات اس سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے، اپنے کمالات اس سے اوجھل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی ہو کے کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو صبر کر لوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا تو مجھ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی ذات پہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بڑے اطمینان سے بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں۔ اگر کسی ساتھی سے کہو نا کہ جی آپ مجھے تہجد میں اٹھا دیں گے تو کہے گا بے فکر رہیں، آرام سے سو جائیں، اٹھا دوں گا۔ اس کو وہ یہ نہیں کہتا ویسے تو اٹھتا ہوں، اب اللہ چاہے گا تو اٹھ جاؤں گا، اللہ پاک نے توفیق دے دی تو اٹھنا آسان ہے، اللہ نے توفیق نہ دی تو پھر تو مشکل ہے، میں تو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ تو ہمیشہ اپنی نیکی کے بارے میں انسان کو اللہ کی ذات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 وعدے کر لیے حضرت خضر علیہ السلام سے، ایک صبر کا صابرا ولا اعصی لک امرا، اور دوسرا اطاعت کا، 2 وعدے کر لیے۔ اب جب 2 وعدے کر لیے تو خضر علیہ السلام نے شرط لگا دی، ٹھیک ہے اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو پھر بولنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب کشتی میں چڑھے اور انہوں نے پھٹا توڑ دیا تو بول پڑے۔ تو اس سے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ایک سبق یہ ملا کہ ہمیں کبھی بھی انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی انہوں نے مفت میں بٹھا دیا کشتی میں تو ان کا پھٹا تو نہ توڑا جائے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا احسان مانیں، نہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ الٹا برائی کرنا شروع کر دیں، آپ الٹا اس کا نقصان کرنا شروع کر دیں۔ کبھی بھی انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ماں باپ کی فرما برداری کو فرض قرار دیا گیا ہے، فرض قرار دیا گیا ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کو قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا احسان ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پہ ماں باپ کی خدمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، پھر فرمایا ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کا گرویدہ ہونا چاہیے، اس کا احسان مند رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حیدرآباد میں، حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو وہ بتانے لگے کہ میری والدہ نے ان کی اہلیہ کی خدمت کی ہے، کوئی شاید ڈیلیوری کا معاملہ تھا یا کسی بھی موقع پہ انہوں نے ان کی کچھ خدمت کی۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب جب تک حیات رہے ہمیں دیکھتے تھے تو ہم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہمیں خود شرم آتی تھی، اور وہ فرماتے تھے بھائی انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تو یہ اللہ والوں کا وصف ہے کہ وہ لوگوں کے تھوڑے سے احسان کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا سبق، اگلا سبق اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، اگر ہمارے چھوٹوں سے، ہماری اولاد سے، ہماری بیوی سے، ہمارے شاگرد سے، ہمارے ملازم سے یا کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جائے نا تو فوراً اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تحقیق کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو یہ غلطی اور نافرمانی کی ہے جان کر کی ہے یا بھول کر کی ہے۔ تو بھول تو اللہ نے بھی معاف کی ہے۔ ایک آدمی بھولے سے روزے میں پانی پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ باقی رہے گا، اس کا روزہ باقی رہے گا۔ اگر روزہ یاد نہیں ہے اور اس نے پانی پی لیا، چاہے پورا جگ پی لیا، چاہے پوری بریانی کی پلیٹ کھا لی، روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اس کو یاد ہی نہیں روزہ، وہ تو بھول گیا تھا۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں چل رہے تھے بہاول نگر، یہ بات ہے 1992 کے آخر کی یا 93 کے شروع کی۔ تو ہمارے جو بابا تھے وہ ہمارے ساتھ تھے چلے میں، تو رمضان کا مہینہ تھا،
تو ان کی تھی خدمت، بابا کی خدمت تھی، تو انہوں نے سوچا کہ آج میں اپنے ساتھیوں کو کھانے کے ساتھ افطاری میں حلوہ کھلاؤں۔ انہوں نے حلوہ بنایا۔ میں گیا تو چولہے پہ انہوں نے حلوہ رکھا ہوا ہے، حلوہ پکا رہے ہیں۔ تو جب حلوہ تیار ہو گیا، ان کو حلوہ بڑا اچھا بنانا آتا تھا، جب حلوہ تیار ہو گیا تو انہوں نے مجھے ایک پلیٹ میں ڈال کے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے دیا کہ دیکھو کتنا مزیدار بنا ہے۔ پہلے خود کھایا، پوری پلیٹ کھائی، پھر انہوں نے مجھے دی وہ پوری پلیٹ کہ دیکھو کتنا مزیدار بنا ہے، اور میں نے بھی ساری پلیٹ کھا لی۔ جب میں ساری پلیٹ کھا کے واپس مڑا مسجد کی طرف، یہ تو تھا وہ جو کمرہ جس میں خدمت کا سامان رکھا ہوا تھا، جب میں مسجد کی طرف گیا تو بابا پیچھے بھاگے بھاگے آئے، کہنے لگے ارے تمہارا تو روزہ تھا، میں نے تو تمہیں پوری پلیٹ کھلا دی۔ پھر کہنے لگے ارے میرا بھی تو روزہ تھا، میں نے بھی تو پلیٹ کھا لی۔ تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چاہے آپ ساری پلیٹ کھا لیں۔ جب نسیان سب سے بڑے بادشاہ نے معاف کیا ہے تو یار ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہمیں بھول پہ پکڑ نہیں کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ اگلے سے جو غلطی ہوئی ہے بھول سے ہوئی ہے یا جان کر ہوئی ہے۔ اگر بھول کر ہوئی ہے معاف، جان کر ہوئی ہے تو بھی سمجھانا چاہیے، پہلی دفعہ سمجھانا چاہیے۔